اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذکر علی عبادہ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حضرات، علی ٹی وی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں یہ مجالس پیش کی جا رہی ہیں اور دھیرے دھیرے مجلسیں اپنے اختتام کی منزل کی طرف عشرہ اولیٰ کے اس عشرے کی جا رہی ہیں۔ میں نے برابر مجلسوں میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر بھی عبادت ہے اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت بھی عبادت ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ایک ایسی ذات ہے کہ جسے جس زاویے سے آپ دیکھیے گا اللہ کی عبادت ہی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہر شے کی دنیا میں چار صورتیں ہوتی ہیں، میری بھی چار صورتیں ہیں، آپ کی بھی چار صورتیں ہیں، یہ کیمرہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اس کی بھی چار صورتیں ہیں، یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے اس کی بھی چار صورتیں ہیں۔ یہ چار صورتیں کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں؟ ایک کتبی صورت ہوتی ہے، ایک لفظی صورت ہوتی ہے، ایک ذہنی صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقی صورت ہوتی ہے۔ اب میں ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ مثلا ذہنی صورت کیا؟ میں اپنی مثال دیے دیتا ہوں۔ آپ کو کوئی مجلس منعقد کرنا تھی، آپ کے ذہن میں میرا نام آیا، میری شکل صورت آئی، یہ میری ہے ذہنی صورت کہ جب آپ نے مجھے سوچا، جب آپ نے سوچا تو میں ذہن میں آپ کے آیا، یہ میری ذہنی صورت ہے۔ کتبی صورت کیا ہے؟ آپ نے میرے نام کو پوسٹر کی شکل میں، پمپلیٹ کی شکل میں، واٹس ایپ، فیس بک کے اوپر میرا نام لکھا، یہ میری کتبی صورت ہے۔ لفظی صورت کیا ہے؟ آپ نے مجھے پکارا، فون ملایا، مجھ سے بات کی کہ کیا تم جعفر عباس سے بات ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں جعفر عباس بول رہا ہوں۔ یہ میری لفظی صورت ہے جو زبان سے ادا کیا جائے، یہ لفظی صورت کہلاتی ہے۔ اور حقیقی صورت یہ میری ہے کہ میں حقیقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تین صورتیں بیکار ہیں، ایک صورت کارآمد ہے۔ مثلا آپ کو مجلس مجھ سے پڑھوانا ہے، آپ ذہن میں مجھے سوچتے رہیے، فائدہ نہیں پہنچائیں گے ہم۔ آپ مجھے پکارتے رہیے لفظی صورت میں، فائدہ نہیں ہوگا، مجلس نہیں ہو جائے گی۔ آپ میرے بڑے بڑے نام لکھ کے پورے عزا خانے میں لگا دیجئے، تب بھی مجلس نہیں ہو پائے گی جب تک کہ میں حقیقی صورت میں آپ کی خدمت میں نہ حاضر ہو جاؤں۔ گرمیوں کے دن ہیں، پسینہ آ رہا ہے، آپ نے ذہن میں سوچا رومال آپ کے ذہن میں آ گیا کہ رومال کسے کہتے ہیں، لیکن آپ کا پسینہ نہیں پوچھے گا۔ آپ نے رومال کہنا شروع کیا، پسینہ بڑھ جائے گا مگر پوچھے گا نہیں۔ آپ نے رومال لکھنا شروع کیا، پسینہ بڑھ سکتا ہے مگر پوچھے گا نہیں۔ لیکن جب حقیقی صورت میں رومال ہاتھ میں آیا، آپ نے پیشانی پوچھی، ہاتھ پوچھا، تو عزیزان گرامی یہ ہے
حقیقی صورت جو کارآمد ہوتی ہے، ذہنی صورت کارآمد نہیں ہوتی، لفظی صورت کارآمد نہیں ہوتی، کتبی صورت کارآمد نہیں ہوتی، حقیقی صورت کارآمد ہوتی ہے۔ لیکن مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کی وہ ذات ہے کہ چاروں صورتیں عبادت ہیں۔ علی کو ذہن میں سوچو گے اللہ کی عبادت ہوگی، علی کے فضائل زبان سے پڑھو گے اللہ کی عبادت ہوگی، علی کے فضائل لکھو گے اللہ کی عبادت ہوگی، علی کے چہرے کو دیکھو گے اللہ کی عبادت ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ جس زاویے سے آپ مولا متقیان کو دیکھیں گے اللہ کی عبادت ہوگی۔ چہرہ دیکھیے، فضائل پڑھیے، فضائل لکھیے، فضائل سوچیے، سب اللہ کی عبادت۔ کیا دنیا میں کوئی ہے ایسا کہ جس کی اس طرح سے عبادت بنی ہو زندگی؟ تو مولا متقیان کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اب میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یا آپ برابر مجلسوں میں سنتے ہیں، لیکن میری نظروں سے کوئی حدیث ایسی نہیں گزری کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مولا علی کے پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، مگر پیروں کے لیے کوئی حدیث نہیں ملی کہ جس میں یہ ہو کہ پیروں کو دیکھو گے مولا کے تو بھی عبادت ہوگی۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بہت سی چیزیں کہیں نہیں جاتی ہیں مگر ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی کسی مسلمان سے سنا کہ صاحب قرآن کے چند سوروں کا حفظ کرنا واجب ہے؟ توجہ رکھیے گا، جہاں جہاں علی ٹی وی کے ذریعے اور مختلف یوٹیوب چینل کے ذریعے اگر مجلس سنی جا رہی ہے تو آپ سب سنیے گا اور آپ سب سوچیے گا جو میں بات میں عرض کر رہا ہوں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کبھی آپ نے کوئی حدیث کہیں کے اوپر کسی عالم کی تقریر آپ نے سنی کہ سورہ الحمد کا یاد کرنا واجب ہے؟ یہ حدیث آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی کہ سورہ الحمد کا یاد کرنا واجب ہے، نہیں سنی نا؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، حدیث تو کوئی نہیں ہے۔ کیا مجھ سے حدیث پوچھئے تو میں کوئی آپ کو حدیث بتاؤں، میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حدیث تو نہیں ہے کہ سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے، یاد کرنا واجب ہے، لیکن سورہ الحمد کا یاد کرنا اس صورت میں واجب ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز بغیر سورہ الحمد کے مکمل نہیں ہے۔ نماز بغیر سورہ الحمد کے نہیں ہو سکتی، اور نماز ہے واجب، تو نماز کو پڑھنے کے لیے سورہ الحمد کا پڑھنا بھی اور اس کا یاد کرنا بھی واجب ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ نماز کا پڑھنا واجب ہے، اور سورہ الحمد بغیر نماز جو ہے وہ واجب نہیں، مطلب ادا نہیں ہو سکتی ہے، تو اس لیے آپ کو سورہ الحمد پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اسی طرح سے کوئی حدیث تو نہیں ملی کہ علی کے پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لیکن میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ نبی جس کام کے کرنے کا حکم دیں گے وہ عبادت ہوگا یا معصیت ہوگا؟ عبادت ہوگا، کیونکہ نبی نے جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ عبادت ہے۔ نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا دینا، حج بیت اللہ کا کرنا، تلاوت قرآن کا کرنا، قرآن کے حروف کی زیارت کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، بچوں کو اچھی تربیت دینا، لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ ملنساری کے ساتھ ملنا، پڑوسیوں کے حقوق کا ادا کرنا، بھائی بہنوں کے حقوق کو یاد رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ نبی نے حکم دیا یہ کام کرو۔
انہیں یاد رکھو تو یہ سب کی سب عبادت ہے. بیمار کی عیادت کرنا، مثلاً بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے تحفہ لانا، یہ سب عبادت ہے. پوری توجہ رکھیے گا، یہ سب عبادت ہے. تو جب ہم نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جس کام کے کرنے کا حکم نبی دیں گے وہ گناہ نہیں ہوگا، وہ عبادت ہوگی. آئیے چلیے خیبر کے میدان میں جب میرے مولا نے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں پر کرے خیبر کو فتح کیا تو کچھ مسلمان دوڑتے ہوئے نبی کریم کی خدمت میں آئے. صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، آج تو ہم نے کمال دیکھا کہ جس خیبر کے دروازے کو 40 پہلوان مل کے کھولتے تھے، علی نے اسے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں پر وائے کر دیا، اچھال دیا، پھینک دیا. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی کے پیروں کو دیکھو. ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، علی کے پیروں کو دیکھو، اس لیے کہ میرے مولا کے پیر دوشے ہوا پر تھے. علی کے پیروں کو دیکھو. نبی نے اصحاب سے کہا علی کے پیروں کو دیکھو، علی کے پیروں کو دیکھو. ہم بھی سمجھ گئے چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، پیر دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. تو آپ نے دیکھا نبی کا حکم ہے کہ علی کے پیروں کو دیکھو. تو علی ابن ابی طالب کے پیروں کو دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے. سر سے لے کر پیر تک یا پیر سے لے کر سر تک محبت میں دیکھو تب عبادت ہے. عداوت میں دیکھو گے تو بھی قدرت روز محشر سوال کرے گی. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں عبادت، آپ دیکھ رہے ہیں عبادت. کسی ایسے نے دیکھا جو بغض علی کا مریض ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے؟ عبادت نہیں کر رہا ہے. دیکھیے چیز کا استعمال اگر آپ غلط کریں گے تو اس کے نتائج غلط آئیں گے. میں ایک مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے گی. موبائل کا دیکھنا عبادت بھی بن سکتا ہے اور معصیت بھی بن سکتا ہے. موبائل بلا تشبیہ بلا مثال میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، جو بچے تقریر کو علی ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں. غور کیجئے گا کہ موبائل سے آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں اور موبائل سے معصیت بھی، گناہ بھی کر سکتے ہیں. اسی موبائل پر آپ نے تلاوت قرآن سنی، عبادت ہو رہی ہے. کسی عالم کی تقریر سنی جو دین سمجھا رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے. مولا علی کی شان میں قصیدہ سن رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے. کربلا والوں کی مظلومیت کے لمحے سن رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے. نہج البلاغہ کے درس سن رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے. فقہی مسائل کو سرچ کر کے ڈھونڈ رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے. یہی موبائل اگر غلط کام کے لیے آپ استعمال کریں، جس کو اسلام نے منع کیا ہے، گانے سن رہے ہیں صاحب، کوئی بچہ گانے سن رہا ہے. غنا کا سننا زنا سے زیادہ گناہگاری ہے. گانا سننا جو ہے وہ زنا سے زیادہ گناہگار ہے. آدمی اگر ایسا کر رہا ہے، انسان کی عقل کو خبط کر دیتا ہے اور ذہن کے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے. تو بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گانے سننے سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے محبان اہل بیت جو بچے ہیں اور جو ایسے گھروں میں پروان چڑھ رہے ہیں کہ جہاں محبت اہل بیت ہے، وہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر بھولے چوکے کبھی شیطان نے ورغرا دیا اور یہ کام آپ نے خدا نہ کرے کر لیا تو یہ سمجھ لیے گناہ کا کام ہے. رحمتیں نہیں نازل ہوتی ہیں، روزی میں برکت نہیں رہتی. کما تو بہت رہے ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ لاکھوں کماتے ہیں مگر جب ان سے پوچھئے وہ اپنی مصیبتوں کا رونا ہی روتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی فیکٹری ہے اور اتنا بڑا بزنس ہے اور اتنی بڑی دکان ہے اور منافع ان کو لاکھوں کے حساب میں، لیکن جب بھی آپ پوچھئے گا تو وہ ایک رونا کوئی نہ کوئی اور، ارے آج کل بس کیا بتائیں بڑا پریشان چل رہے ہیں۔ یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 20 سال سے کچھ لوگوں کو ایسا دیکھ رہا ہوں، میں فرض کر کے ان سے پوچھتا بھی ہوں سب خیریت ہے، کہ آج پھوٹے منہ سے نکل جائے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، نہیں۔ اچھا کچھ ایسے بھی ہیں صاحب، پوری توجہ کیجئے گا، کہ جو صورتاً محسوس ہوتے ہیں کہ پریشان ہیں، ان کے لباس سے، ان کے رہن سہن سے، حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ پریشان ہوں گے۔ ان سے پوچھئے اگر بے خیریت ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ہائے ہائے عزیزان گرامی، یہ کیا بات ہے؟ یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں تو اللہ ان کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کر دیتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو مرغا مسلم کھا کے بھی شکر الہی نہیں کرتا، اور ایک وہ ہوتا ہے جو بھوکا رہ کے بھی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو پہلی بات میں بچوں کی خدمت میں، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ کے شکر کی عادت ڈالیے، اللہ کے شکر کی عادت ڈالیے، جس عالم میں بھی ہوں اس کا شکر ادا کیجئے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب انسان شکر الہی کرتا ہے تو اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ خود نہیں آتا کہ وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے آ جائے، وہ مددگاروں کا انتظام کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ایک تو شکر الہی، دوسرے اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف۔ اب تعریف کیسے ہو؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، توجہ کیجئے گا، چھٹے امام نے فرمایا کوئی شے ادھر سے ادھر ہو گئی تھی، امام کو تعلیم دینا تھا، ورنہ امام کی آنکھوں پر پردے نہیں پڑے ہوتے ہیں، سب معلوم ہوتا ہے کہاں پہ کیا ہے، لیکن کبھی کبھی زور امامت کو استعمال نہ کر کے ہم کو اور آپ کو نصیحت دیتے ہیں اور بات سمجھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، امام نے فرمایا وہ شے مل جائے گی تو پروردگار میں تیری ایسی حمد کروں گا جس کے تو لائق ہے۔ تو لوگ بھی بیٹھے تھے وہاں پر سن رہے تھے، وہ چیز مل گئی تو امام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے پروردگار کی حمد و ثنا کی۔ لوگ سمجھ نہیں پائے، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے ابھی فرزند رسول آپ نے فرمایا تھا کہ اگر شے مل گئی تو میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا کہ جس کے وہ لائق ہے، تو وہ حمد کیجئے۔ امام نے کہا حمد تو میں نے کر دی۔ کہ مولا آپ نے کیا کہا؟ کہ تو نے میرے منہ سے نہیں سنا کہ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین؟ کہا یہ تو سنا کہ یہ ایسی حمد ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ جب آل محمد کی محبت کی ٹھنڈک آپ کے دلوں میں محسوس کیجئے تو کہیے الحمدللہ رب العالمین، شکرن للہ الحمد۔ توجہ رکھیے گا، بات آ گئی ہے تو آپ سن لیجئے۔ اعمال روز عید غدیر آپ نے کیے ہوں گے، مولا کی ولایت کا اعلان جس دن ہوا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی۔ نماز کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ 100 مرتبہ بیٹھ کر شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ،
الحمدللہ 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 بیٹھ کر بھی کہتے ہیں آپ، اور سجدے میں جا کے بھی کہتے ہیں۔ یہ جو حمد الہی ہے، تو نے ہمیں اس لائق بنایا کہ علی کی ولایت پر ہم آج خوش ہو رہے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ شکریہ اس بات کا کہ اتنے خلقی انسان لیکن سب تک ولایت نہ پہنچی، ہمیں تو نے منتخب کیا امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت کے لیے۔ تو شکر الہی، تو ہر وقت اللہ کا شکر کیجئے۔ نعمتیں ملیں تب بھی اللہ کا شکر، زحمتیں ملیں تب بھی اللہ کا شکر۔ دیکھیں کچھ چیزیں مولا علی نے کیا فرمایا ہے، مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو اپنے نفس کو، اپنے کو جتنا پہچانے گا اتنی معرفت اللہ کی ہوگی۔ ہم اور آپ اپنے اس میں دیکھ لیں زندگی میں، آپ کسی کو 100 روپے کی ضرورت ہے، ہم نے اسے 10 روپے دیے اور اس نے بڑا شکریہ ادا کیا، مولانا بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے، آپ نے 10 روپے، خدا ہزاروں دعائیں، ہزاروں میری تعریفیں اس نے کی۔ ایک صاحب کو 10 روپے کی ضرورت تھی، انہیں ہم نے مثلا 100 روپے دے دیے، لیکن صاحب انہیں نے 100 روپے دیکھے، ضرورت 10 روپے کی تھی، لیکن انہوں نے کہا رہے ان کی جیب میں تو 1000 اور 2000 کے نوٹ بھی رکھے ہیں، اب تو 2000 کا بند ہو گیا ہے نوٹ، 2000 کے نوٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، 100 روپے دیے 2000 دے دیتے۔ تو میرے دل میں ایک بات ضرور آئے گی، میں ہوں آپ ہوں، دیکھو اسے 10 روپے کی ضرورت تھی، میں نے 100 روپے دیے، اس کے اوپر بھی اس کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو مطلب اور چاہیے دینا تھے، لیکن جسے 100 کی ضرورت تھی 10 دیے، اس نے میری تعریف بھی کی، میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ تو ہم خود شرمندہ ہوں گے، کاش کو ہم اس کی پوری حاجت کر دیتے، اور اگر میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں اس کو دوں گا، اور جب میں دوں گا تو وہ اور تعریف کرے گا اور شکریہ میرا ادا کرے گا اور خوش ہوگا، تو دوبارہ امکان ہے بغیر مانگے میں اسے دے دوں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کی بارگاہ میں بھی ایک بندہ وہ ہے کہ جسے اللہ دیتا چلا جا رہا ہے مگر وہ خوش نہیں ہو رہا ہے، اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جسے اللہ تھوڑا بھی عطا کر رہا ہے تو وہ شکر الہی ادا کر رہا ہے، تو اب اللہ اسے بغیر حساب دے دیتا ہے، اتنا دے دیتا ہے کہ سامنے والا بھی گھبرا جاتا ہے، کل تک یہ فقیر تھے آج اتنا کہاں سے آ گیا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ مشکلات میں، پریشانیوں میں، آفتوں میں، بلاؤں میں بھی شکر الہی کیجئے۔ آپ کا اللہ آپ کے لیے کبھی برا نہیں کرے گا۔ سب سے زیادہ آپ سے کون محبت کرتا ہے مجھے بتائیے؟ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں دنیا میں ماں ہوتی ہے۔ اسے بالکل آپ پتھر کی لکیر کی طرح سے مان لیجئے، ماں سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا ہے، ماں سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا دنیا میں نہیں ہے۔ پروردگار جن کی مائیں زندہ ہیں، پروردگار انہیں صحت و سلامتی، تندرستی، طول عمر عطا فرمائے۔ میری والدہ کے حق میں بھی دعا کیجئے گا اللہ انہیں صحت و سلامتی، تندرستی، طول عمر دے۔ اور جن کی مائیں مر چکی ہیں، اللہ ان کے قبروں پر امام حسین کے صدقے میں نزول رحمت کرے اور ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کرے۔ ماں کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، یہ قدرتی سسٹم ہے۔ ماں سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں دنیا میں۔
لڑکا جوان ہو جاتا ہے، کما نہیں رہا ہے، باپ غصہ کرتا ہے، باپ کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کمائے، لیکن کبھی ماں یہ نہیں کہتی. کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر باپ نے تنبیہ کی کہ نہیں کمایا گھر سے نکال دیں گے، حلال و طیب رزق نہیں لائے، اپنے کھانے کا انتظام کر لینا، آج سے اس کو کھانا نہ دینا، جوان ہو گیا 2 روپے نہیں کما رہا ہے، باپ منع کر سکتا ہے کہ ماں اپنے دامن میں روٹیاں چھپا کے بچے کو کھلا دیتی ہے، ارے اپنا خون پلاتی ہے شیر کے شکل میں. عزیزان گرامی، تو سب سے زیادہ کون محبت کرنے والا؟ دنیا میں ماں، لیکن اللہ اپنے رسول کے ذریعے پیغام کیا پہنچوا رہا ہے کہ دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں، لیکن اللہ یہ پیغام پہنچوا رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، کن سے؟ امت سے، مسلمانوں سے، کہ تمہارا پروردگار تمہاری ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ ہم سے ہماری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. پوری توجہ رکھیے گا، اللہ کبھی کسی انسان کے لیے برا نہیں کرتا، انسان خود اپنے لیے ایسی برائی کر دیتا ہے کہ جب اس کا اثر پڑتا ہے تو کہتا اللہ نے یہ کیا کیا، اللہ نے یہ کیا کیا. ارے دہکتی آگ میں تم کود جاؤ اور پھر کہو اللہ نے جلا دیا، ٹاور سے کود پڑو پھر کہو اللہ نے ہمیں مار ڈالا، دریا میں ڈوب جاؤ اور اس کے بعد کہو کہ اللہ نے ہمیں ڈبو دیا. نہیں، اللہ کسی بھی بشر کے لیے، خالی مسلمانوں کی بات نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے اللہ کسی کے لیے برا نہیں کرتا، اللہ کسی کے لیے برا نہیں کرتا. سنو اور باب اولا مجلس حسین کے صدقے میں یہ پیغام بھی حسینیت کا سن لو کہ دنیا میں کسی بھی مذہب کا کوئی بھی انسان کسی سے بھی جب مانگتا ہے تو پوری اللہ ہی کرتا ہے. کوئی کہیں مانگے، اب میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ مسجد میں مانگ رہے ہیں، آپ امام بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، دوسری جگہوں پر مانگ رہے ہیں، حاجت ان کی بھی پوری ہو رہی ہے. اب ان کی حاجت جو پوری ہو رہی ہے تو وہ پورا نہیں کر رہے جس سے مانگ رہے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ اب میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. ہمارے دوسرے بھائی اب وہ مانگ رہے ہیں، پوری ہو رہی ہے دعا، تو اس کے لیے ہمارے اماموں نے ہر چیز کی وضاحت کر دی اور ہر چیز سمجھا دی کہ اگر غیر کے در پر کوئی مانگے اور اس کی دعا پوری ہو جائے تو یہ بھی اللہ نے پوری کی ہے. کیوں؟ اس کی مثال دی ہے، ایک فلیٹ ہے یا 4 آدمی ایک جگہ پر کھڑے ہیں، ایک بخیل ہے جس کی جیب میں 2 روپے نہیں ہیں، ہوتے بھی تو وہ دیتا نہیں، فقیر گڑگڑا رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے، مانگ رہا ہے ہمیں 2 روپے دے دو، ہم بھوکے ہیں کھانا کھلا دو. وہ گڑگڑا اس سے رہا ہے، وہ سن نہیں رہا ہے، وہ دے نہیں پا رہا ہے، وہ خود محتاج ہے. ادھر سے آپ کا گزر ہوا، اللہ نے آپ کو سقی بنایا ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ نے دیکھا بڑی دیر سے یہ ہاتھ جوڑ کر بھوکا کھانا مانگ رہا ہے، وہ دے نہیں رہا ہے. آپ نے کھانے کے پیسے نکالے، چپکے سے اس کی جیب میں جا کے رکھ دیے، مانگا ادھر ملا ادھر سے. بھئی ایک صلوات تو بھیجئے محمد و آل محمد پر. امام فرماتے ہیں بندہ
اگر کسی در پر بھی مانگتا ہے تو اس کی ضرورت پوری اللہ کرتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، اللہ آ کے نہیں کرتا، ضرورتوں کو پورا اللہ آ کے نہیں کرتا۔ اللہ نے کچھ ایسے نفوس طیبہ خلق کیے ہیں کہ اللہ کام کرتا ہے، نام ان کا ہوتا ہے، کبھی کام یہ کرتے ہیں، نام اس کا ہوتا ہے۔ اور وہ کون نفوس طیبہ ہیں؟ وہ ہیں ہمارے 14 معصوم، کام یہ کر رہے ہیں، نام اللہ کا ہو رہا ہے۔ کہیں نام اللہ کام کر رہا ہے، نام ان کا ہو رہا ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ رازق کون ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، رازق کون ہے؟ رازق ہے اللہ، مگر پیدائش سے لے کر آج تک کیا اللہ نے آ کے اپنے دست مطہر سے ہمارے منہ تک رزق پہنچایا؟ ہم تک نہیں پہنچایا۔ جب ہم رزق مانگنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے تو اللہ رازق، لیکن ہماری ماں کو ہمارا وسیلہ رزق بنایا۔ اوئے ہوئے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کسی کو تعجب ہے اس پر؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وسیلہ رزق ماں ہے تو آپ میں سے کوئی اعتراض کرے گا؟ نہیں، آپ سب کہیں گے صحیح آپ نے کہا، وسیلہ رزق اللہ نے ماں کو بنایا۔ جس طرح سے بچے کے لیے وسیلہ رزق ماں کو بنایا، مگر ماں اپنے بچوں کے لیے وسیلہ رزق بن گئی۔ کیا کہنا آل محمد کا، کیا کہنا مولا متقیان کا، کیا کہنا حسنین علیہ السلام کا، کیا کہنا صدیقہ طاہرہ کا کہ اللہ نے عالمین کے رزق کا وسیلہ محمد و آل محمد کو بنایا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عالمین کے رزق کا وسیلہ محمد و آل محمد کا بنایا، محمد و آل محمد کو بنایا۔ اب رزق رازق اللہ، لیکن رزق آل محمد کے وسیلے سے تقسیم ہوگا۔ اسی لیے تو مولا متقیان نے اپنی ظاہری خلافت میں جب سب نے مولا علی کو مانا تھا، مولا علی کو جب سب نے مانا تھا، ہم تو غدیری مسلمان ہیں بھائی، کان کھول کے سب سن لیں، میں اپنے لیے تو کہہ رہا ہوں، ہمارے جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہم غدیری مسلمان ہیں۔ ہم نے مولا علی کو بلا فصل مانا ہے۔ ہم اذان میں، اقامت میں ہر وقت یہ اعلان کرتے ہیں، واہ خلیفتہ بلا فاصل، ہم نے نبی کے بعد بلا فاصلہ
آل محمد کے دشمنوں سے اظہار برات بھی کیجئے۔ یہ قرآنی لفظ میں نے استعمال کیا ہے، سورہ برات قرآن میں موجود ہے، اسے پڑھ لیجئے۔ ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کو بتاؤں، محرم کا معجزہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے، میں نے شاید کسی مجلس میں عرض بھی کیا ہے، تو میرے ساتھ تو یہ معجزہ ہوا ہے محرم کا کہ اگر میں کی آواز ذرا دھیمی ہوتی تھی تو مجھے ٹینشن ہونے لگتا تھا، اور میں کہتا تھا آواز بڑھائیے۔ لوگ کہتے تھے آواز پہنچ رہی ہے، میں کہتا تھا آواز تو پہنچ رہی، میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کر مجلس اس طرح سے پڑھوں۔ کبھی ایک آدھ انٹرویو 5 7 10 منٹ کا الگ ہے، لیکن آج 7ویں محرم کی، یہ آج کے دن کی میری 5ویں مجلس ہے، 4تھی مجلس ہے، 4تھی مجلس میں عرض کر رہا ہوں۔ اور ہر مجلس مولا کے صدقے میں وہ چند آدمی، مطلب اس کے ذریعے تو بہت بڑی آبادی میری تقریر سن رہی ہے۔ ایسے یوٹیوب چینل بھی ہیں جنہیں مخصوص افراد مطلب دیکھتے ہیں، لیکن میں نے پڑھنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ تو کیوں نہیں کی ہے؟ یہ معجزہ ہے کس کا؟ مجلس کا، امام حسین کا۔ میرے لیے معجزہ ہے، میرے امکان میں نہیں ہے تھا پہلے کہ میں اکیلے 2 آدمیوں میں اس طرح سے مجلس پڑھوں گا، اور ابھی الحمدللہ ابھی مجھے 3 مجلسیں اور پڑھنا ہے، ابھی 3 مجلسیں انشاءاللہ امام حسین السلام کے صدقے میں۔ جب ایسا ماحول چل رہا تھا تو میں نے شہزادی فاطمہ زہرا سے ایک دعا مانگی تھی کہ شہزادی مجھے معذور نہ کیجیے گا، جیسا بھی ماحول ہو میں آپ کی خدمت کرتا رہوں، آپ کے بیٹے کی خدمت کرتا رہوں، میرے لیے موت بہتر ہے، مگر ایام عزا آ جائیں اور میں خاموش بیٹھا رہوں، یہ میرے لیے میرے امکان میں نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ شہزادی نے میری اس دعا کو قبول کیا اور مجھ سے خدمت لے رہی ہیں۔ شہزادی خالی اسی سال نہیں، جتنی بھی عمر میری لکھی ہو، مجھے خود نہیں معلوم میں کتنے دن زندہ رہنے والا ہوں، لیکن جب تک کہ زندہ رہوں اس وقت تک آپ کی خدمت کرتا رہوں، آپ کے ذکر کو لوگوں تک پہنچاتا رہوں۔ میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب اعلی اللہ مقامہ نے اسی بمبئی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت میرے اوپر پریشر پڑے، بہت کوششیں ہوئیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم ذکر آل محمد کرتے رہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ میں ایران جا رہا تھا، اندرا جی کا مرڈر ہوا تھا، حالات ملک کے خراب تھے، میرا ٹکٹ تھا ایران ایئر ویز سے، یہیں بامبے سے اس وقت ایک ہی فلائٹ جاتی تھی ہفتے میں ایک دن، جمعے کے دن۔ میرے والد خدمت امام حسین کر کے سوئٹزرلینڈ جنیوا سے آئے تھے بمبئی، میں وایا دلی بمبئی پہنچا، حاجی دیوجی جمال کے مسافر خانے میں ہم لوگ ٹکے ہوئے تھے پہلے سے، اور مجھے انہی نے ان کے ایک دوست تھے بین اسٹینڈ باندرا میں، جب میں آیا تو وہ وہاں ٹکے میرے ساتھ، مجھے لے کے وہاں ٹکے۔ پھر یہاں حاجی دیوجی جمال میں کسی سے ملاقات کی غرض سے آئے تو میں بھی ساتھ تھا۔ انب محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقامہ اتفاق سے کوئی مجلسیں پڑھنے کے لیے مغل مسجد تشریف لائے تو مغل مسجد میں تھے،
تو مجھ سے کہنے لگے میرے والد مولانا مرزا محمد عالم صاحب کہ بیٹا چلو اطہر بھائی سے ملائیں. میں چلا. اب آپ سوچئے کہ حاجی دیو جی کا مسافر خانہ اور مغل مسجد میں کوئی بہت زیادہ دوری نہیں ہے. انہیں نے مجھ سے کہا بیٹا تمہاری ولادت سے پہلے جو میں نے کھایا وہ بھی امام حسین کا صدقہ تھا، اور تمہاری ولادت کے بعد آج تک جو تمہیں کھلایا وہ بھی امام حسین کا صدقہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر کے روئے چلتے ہی میں روئے یوں پکڑے اور پکڑ کے مجھ سے کہا کہ ایک ایک رویا امام حسین کے صدقے میں ہے، کبھی امام حسین سے غداری نہ کرنا. تو ہمارے رگوں میں ایسے ایک باعمل عالم کا خون ہے. مجھ سے کوئی کبھی کوئی توقع بھی نہ رکھے. میں اعلان یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب بولوں گا انشاءاللہ اہل بیت کے حق میں بولوں گا، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے بھائی کہ کون خوش ہو جائے تو چھپڑ. ہمارا تعلق تو ایسے ہے کہ جو اتنا بڑا امیر ہے کہ اتنا بڑا کوئی امیر ہی نہیں ہو سکتا، وہ امیر المومنین مولائے متقیان یعصوب الدین والایمان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. دوستو آج جو باقی رہ گیا وسیلہ رزق کے عنوان سے اور شکر الہی کے عنوان سے اگر یاد رہ گیا تو کل کی مجلس میں عرض کر دوں گا. بس 7 محرم کا دن گزر گیا، 8 محرم کی رات بس تھوڑی دیر میں شروع ہونے والی ہے. عزاداروں آج کے دن اس یتیم کا ذکر ہوتا ہے کہ جسے زندہ پامال کر دیا گیا. آج سمجھ گئے نا، کربلا میں لاشیں تو 2 پامال ہوئے، 2 جسم پامال ہوئے. ایک جسم ہے جسم حسین اور ایک جسم ہے جسم علی حضرت قاسم ابن حسن. نہیں ٹھہریے، ایک جسم اور پامال ہوا. سنیے گا آپ، دلوں کو سنبھال کے سننا عزاداروں، دلوں کو سنبھال کے سننا. روایت میں ہے جب حضرت فضہ نے آ کے بی بی زینب سے کہا قیامت ہو گئی، اور بی بی زینب نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرا بھائی مار ڈالا گیا، تو حضرت فضہ فرماتی ہیں اس سے بڑی قیامت کا فضہ ماں کا واسطہ، اب بتا دو کیا ہو رہا ہے. فضہ نے کہا شہزادی آپ کے بھائی کے لاشے کو پامال کرنے کے لیے گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، اور لوگ مشالے لے کے خیموں کی طرف آ رہے ہیں. ابھی جناب فضہ کا کلام ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک مرتبہ ظالموں نے خیموں میں آگ لگائی. اب جو آگ لگائی تو فوراً جلتے ہوئے خیموں سے جب زینب نکلی ہیں تو کیا دیکھا، سید مظلوم کا لاشا پامال ہو رہا ہے. روایت میں زینب واہ حسینہ واہ حسینہ کہتی ہوئی گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ گئی. بھیا بچ جائے، زینب پامال ہو جائے. کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی زینب کیا قیامت کر رہی ہو، اے زینب سکینہ آ رہی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. پر
بکا کرتے رہو، ماتم کرتے رہو، اپنے گھروں میں فرش ادا پر بیٹھ کر قاسم کو پرسہ دیتے رہو تو قاسم پامال زندگی میں ہو گئے۔ اللہ اللہ، جس قاسم کو حسین نے گودی میں لے کر گھوڑے پر بٹھانا تھا، عزاداروں، وہ شیر غضبناک کی طرح سے میدان کارزار میں گیا اور شام کا لشکر کہتا ہے کہ یہ علی کا پوتا آ رہا ہے۔ عباس نے اس کو فنون جنگ سکھائے ہیں، بڑے بڑے پہلوان جمع ہو گئے۔ یحییٰ بن اقسم شام کا بہت بڑا پہلوان، عمر سعد نے کہا جائز بچے کے مقابل۔ وہ ملعون کہتا ہے مجھے نہ بھیجو، مجھے نہ بھیجو، میری توہین ہے کہ ایک بچے کے مقابل میں جاؤں، میرے 7 لڑکے ہیں، سب پہلوان ہیں، ابھی میں ایک کو بھیجتا ہوں، قاسم کا سر کاٹ کے لاتا ہے۔ عزاداروں، عباس دور سے دیکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں مرحبا قاسم، مرحبا قاسم۔ حضرت قاسم آگے بڑھے۔ اب جب آگے بڑھتے ہیں، ابن شہزا کے ایک فرزند کو، ایک لڑکے کو فنار کیا، اس نے دوسرا بھیجا، دوسرے کو تحقیق کیا، تیسرا آیا اسے فنار کیا، چوتھا آیا اسے جہنم میں ڈالا، پانچواں آیا اسے قتل کیا، 7 بیٹوں کو امام حسن کے یتیم نے قتل کر دیا۔ شاید حسن بتا رہے ہو جہنم کے بھی 7 طبقے ہیں، بھیجتا جا 7 بیٹوں کو ایک ایک طبقے میں بھیج دوں گا۔ اب جب سارے بیٹے اس کے مار ڈالے گئے تو کالے بادل کی طرح سے جھومتا ہوا، رجس پڑتا ہوا آیا اور کہہ رہا ہے کہ کہاں ہے قاسم، کہاں ہے قاسم؟ حضرت عباس در خیمہ پر کھڑے آواز دے رہے ہیں میرے لال قاسم، میں نے تمہیں فنون جنگ میں یہ بات سکھائی تھی کہ جب طاقتور آئے تو اس پر حملہ کیسے کرنا۔ قاسم نے گھوڑوں کی رکابوں پر زور دیا۔ چچا مجھے یاد ہے حضرت قاسم نے اپنے گھوڑے کو پیچھے کیا، اب جو پیچھے کیا تو وہ یہ سمجھا کہ قاسم ڈر گئے، نعوذ باللہ واپس جا رہے ہیں، لیکن ایک فاصلہ بنا کر گھوڑے کو دوڑایا اور پھر گھوڑے کو ایڑ دی، گھوڑے نے چست لگائی۔ جب گھوڑا اچھلا اور قاسم اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ وار کیا، دھول اڑی، لوگ سمجھے کہ وار خالی ہو گیا، لیکن جیسے دھول کا دامن چاک ہوا، منظر خیبر کا یاد آ گیا کہ مرحبا کربلا، حیدر کربلا کی ذوالفقار سے 2 حصوں میں پڑا ہے۔ عباس نے کہا تھا کہ اس طرح سے جب کا وزن، سوار کا وزن، تلوار کے حملے کا وزن جب ایک ساتھ دشمن پر گرتا ہے تو دشمن سنبھل نہیں پاتا۔ عمر سعد کہتا ہے لشکر والوں سمٹ جاؤ، نیزہ بردار جمع ہو جاؤ، تیر انداز آ جاؤ، تلواریں لے کے آ جاؤ، صفیں لگا دی گئیں۔ اب قاسم پر حملہ، کیا کہنا حضرت قاسم کا، اس طرح سے تلواروں اور نیزوں کی بوچھار میں حضرت قاسم پیر گئے کہ جیسے سمندر میں مچھلی پیرتی ہے، پانی میں مچھلی پیر جائے۔ ارے ادھر تلوار ایسی چل رہی ہے، سروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا یہ علی کا پوتا ہے، اسے یوں نہیں مارا جا سکتا، اسے دھوکہ دو۔ ارے قاسم کو دھوکہ دیا گیا، پشت پر گرد مارا گیا، قاسم کی کمر ٹوٹ گئی۔ ارے قاسم گھوڑے سے گرے، آواز دی اماں، حسین دوڑ پڑے، اے قاسم میں آیا۔ ارے جب گھوڑے کا قدم، گھوڑے کی نال،
قاسم کے جسم پر پڑتی ہے گھوڑے کی ٹانگ جب سینے پر آتی ہے، قاسم تڑپ کے کہتے ہیں چچا 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 جلدی آئیے۔ حسین کہتے ہیں میں آیا میں آیا میں آیا میں آیا۔ ارے جب حسین پہنچے قاسم کا دم نکل چکا تھا، پامال لاشا اے قاسم، حسین شرمندہ ہے، لاشے کو ہوا میں رکھا، پامال میت خیموں کی طرف جا رہی ہے۔ سر پیٹ رہی ہیں، پھوپیاں رو رہی ہیں، واہ قاسمہ واہ قاسمہ واہ قاسمہ، ہائے میرا قاسم ہائے میرا قاسم ہائے میرا قاسم۔ پروردگارہ اس عزا کو قبول فرما اور ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کو جوار معصومین عنایت فرما، ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔